سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے اس خطرناک ترین گینگ کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کی پوری دنیا پر نہ صرف دہشت بلکہ راج بھی قائم ہے۔ دنیا کے ذہین ترین جرائم پیشہ لوگوں، کالا دھندا کرنے والوں اور سمگلروں کی اندیکھی تنظیم جو درِ پردہ دنیا پر راج تو کرتی ہے لیکن انویزیبل ہے، کبھی نظر نہیں آتی۔ یہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ ساری دنیا اس تنظیم کے نام سے واقف تو ہے لیکن اسے دیکھ نہیں سکتی۔ آپ کو ہم دنیا کی اس خطرناک ترین پوشیدہ تنظیم مافیا کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سامعین، دنیا کے سب سے مشہور تجارتی سمندر بحیرہ روم کے ساحل پر اٹلی کا ایک جزیرہ سسلی واقع ہے، جو اپنے محل وقوع اور جغرافیائی اعتبار سے دنیا کا اہم ترین جزیرہ ہے۔ اسی وجہ سے گزشتہ کئی صدیوں سے یہ جزیرہ حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی سلطنتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہیں اور کوئی بھی یہاں مستقل قبضہ نہ کر سکا۔ جس نے یہاں قبضہ کیا بھی وہ کنٹرول قائم نہ رکھ سکا، کیونکہ یہ جزیرہ شروع ہی سے اپنی لاقانونیت میں مشہور تھا، لیکن تجارتی اعتبار سے یہ جزیرہ زبردست اہمیت کا حامل تھا۔ شروع ہی سے یہ بڑے بڑے تاجروں اور حکومتوں کی نظر میں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں تاجروں سرمایہ کاروں کو کوئی تحفظ حاصل نہ تھا، جس وجہ سے یہاں سے سرمایہ کاری نہ کی جاتی تھی۔ لیکن بالآخر یہاں کے مقامی لینڈ لارڈز یعنی امیر زمینداروں نے مل کر ایک تنظیم بنائی جس کا مقصد ان تاجروں کے لین دین کے معاہدوں کو انصاف کے تحت پورا کروانا تھا، اور اس غرض کے لیے یہ تنظیم انہیں پورا شیلٹر مہیا کرتی تھی اور اس کے عوض ایک معقول معاوضہ مافیا افریقین سے لے لیا کرتی تھی۔ انہوں نے اس تنظیم کا نام مافیا سو یعنی مافیا رکھا، جو سسلی مافیا کے نام سے بہت مشہور ہوئی۔ مافیا نے دنیا کے تمام تاجروں اور کامرس گروپوں کو یہ گارنٹی دی کہ ہر دو فریقین کے درمیان کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا، اور اگر جس نے خلاف ورزی کی تو وہ اگلے چند گھنٹوں میں قتل کر دیا جائے گا۔ سامعین، مافیا کے ممبرز کو مین آف آنرز یعنی معزز لوگ کہا جاتا تھا۔ اس مافیا میں سولجرز کے اوپر کاپوز یعنی کیپٹنز ہوتے تھے، جو سپاہیوں کی مدد سے آپریشن کرتے اور انسانوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ ان کے اوپر ایک ایڈوائزر بھی ہوتا تھا۔ ان کے سربراہ کو باس کہا جاتا تھا، اور پوری مافیا کا جو سب سے بڑا باس تھا اسے بگ باس کہا جاتا تھا۔ یہ سب لوگ مافیا کے ممبرز ہوتے تھے، اور ممبر بنتے وقت یہ مافیا کا وہ حلف اٹھاتے تھے جس کو کوڈ آف امرتا کہا جاتا تھا۔ یہ حلف کچھ یوں ہے: ہر نیا ممبر حلف اٹھانے سے پہلے اپنے ہاتھ سے خون کے قطرے ایک مقدس تصویر والے کاغذ پر گراتا ہے، پھر اس کاغذ کو آگ لگا کر اس کی جلتی ہوئی تصویر کو ہاتھ میں لے کر یہ حلف پڑھتا ہے وہ اس تنظیم کے راز کو کبھی فاش نہ کرے گا اور ہمیشہ اپنے باس کا حکم مانے گا۔ تنظیم کے ایک ممبر پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا اور اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ حلف مکمل ہونے کے بعد وہ مین آف آنر کی فہرست میں شامل ہو جاتا تھا۔ سامعین، یہ تنظیم ایسی پھلی پھولی کہ سسلی جزیرے کے ہر شعبہ زندگی پر چھا گئی، حتیٰ کہ سیاست و حکومت پر بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی گرفت تھی۔ بظاہر حکومت اٹلی کی تھی، لیکن سسلی میں راج مافیا ہی کا چلتا تھا۔ تمام اداروں میں مافیا کے کارندے ہوتے تھے۔ اگر کوئی سیاستدان یا حکمران ان سے اختلاف کرتا تو وہ اس دھرتی پر زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ مافیا اس قدر پھیلی اور طاقتور ہو گئی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کے بے شمار ممبرز نیو یارک جا پہنچے۔ انہوں نے امریکہ میں اپنے ایسے پنجے گاڑے کہ امریکہ کو بھی جکڑ لیا۔ 1924 میں مسولینی اور پھر 1963 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے مافیا کو ختم کرنے اور اس کے ممبرز کو ڈھونڈ کر گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع کیا، مگر اپنی ہی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جان ایف کینیڈی کی قتل کے 5 سال بعد اس کا بھائی رابرٹ کینیڈی بھی عین اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ امریکی صدر کا الیکشن لڑ رہا تھا اور وننگ کینڈیڈیٹ تھا۔ جان ایف کینیڈی کو صدر بنانے والے بھی یہی تھے
اور اس کو قتل کرنے والے بھی یہی مافیا ممبرز تھے۔ سامعین، سسلی کی طرح امریکہ میں بھی یہ مافیا لوگوں کے ایسے معاملات حل کروا دیتی تھی جو عدلیہ اور انتظامیہ حل نہ کروا سکتی تھیں۔ عدالتیں بھی وہی فیصلہ سناتی تھی جو مافیا کی مرضی کا ہوتا تھا، ورنہ ججز کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ سامعین، 80 کی دہائی کے آخر میں مافیا کو افغانستان سے ہیروئن ملی جو ان کے لیے انتہائی منافع بخش ثابت ہوئی کہ مافیا کے ممبرز اربوں خربوں پتی بن گئے۔ ہیروئن کی یہ فصل افغانستان سے سسلی لائی جاتی اور اس میں سے ہیروئن تیار کر کے امریکہ اور پھر رفتہ رفتہ دنیا کے دیگر کئی امیر ممالک میں پہنچائی جاتی۔ جب گیلینٹی بینانو مافیا کا بگ باس بنا تو اس نے ہیروئن کا کاروبار اتنا بڑھایا کہ اس سے پہلے ہیروئن کے عادی ہزاروں میں تھے، جن کی تعداد بڑھ کر 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ مافیا نے ہیروئن کے نشے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اب ہیروئن کا دھندا اٹلی اور امریکہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ سامعین، جس وقت سیلویٹور ٹوٹورینا مافیا کا بگ باس بنا، اس وقت تک مافیا دنیا کی ایک انتہائی منظم کرائم انڈسٹری بن چکی تھی۔ یہ سفید فام چرواہا ٹوٹورینا اگرچہ ان پڑھ اور بے حد سفاک انسان تھا، لیکن اسے ایول جینیس ماسٹر کہا جاتا تھا۔ اس نے ہیروئن کے دھندے کو خوب عروج بخشا۔ سسلی کا ہر حکومتی ادارہ اس کی گرفت میں تھا۔ لیکن پھر مافیا پر زوال آ گیا۔ اگرچہ عام لوگ اس نہ دکھائی دینے والی مافیا کے بارے میں کچھ جانتے تو تھے، لیکن اس کا کھلم کھلا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ لیکن جب اٹلی کے 2 مشہور وکیلوں فیلکونے اور بارسیلونو نے حکومت کی مدد سے بڑے خفیہ انداز میں تحقیق کرانے کے بعد مافیا پر ہاتھ ڈالا اور ان کے 450 ممبرز گرفتار کر لیے، 10 فروری 1986 کو ان کے خلاف کورٹ میں ٹرائل شروع ہوا۔ اس ٹرائل کو میکسی ٹرائل کے نام سے شہرت ملی۔ دسمبر 1987 میں ان 450 مافیا ممبرز میں سے 338 کو تمام عمر جیل کی سزائیں ملیں۔ ان ممبرز میں 18 باسز بھی شامل تھے۔ سزا تو ٹوٹورینا کو بھی ملی، لیکن وہ ابھی تک انویزیبل تھا۔ امریکہ کے بعد سسلی میں بھی مافیا کا اصل روپ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ فیلکونے اور بارسیلونو کی محنت ٹھکانے تو لگ گئی، لیکن اس کے بعد ان دونوں کو بھی مافیا نے قتل کر دیا۔ پھر 1993 میں ٹوٹورینا بگ باس بھی اچانک پکڑا گیا اور اسے تمام عمر جیل ہو گئی، جہاں 2017 میں وہ جیل ہی میں مر گیا۔ سامعین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مافیا تو ختم ہو چکی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انویزیبل مافیا اپنے دھندا پوری توانائی سے چلا رہی ہے اور چلاتی رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اچھائی اور برائی کا مرکب ہے۔ جہاں اس دنیا کو تعمیری ذہن رکھنے والے انسانوں سے نفع پہنچتا رہتا ہے، وہاں تخریب کاروں سے بھی نقصان پہنچتا رہتا ہے۔ سامعین، اب ہمارا یہ پروگرام دنیا کی سب سے بڑی کرائم انڈسٹری مافیا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔